اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی حال ہی میں MBS محمد بن سلمان نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ وہ پاکستان کا دورہ کریں گے، جس کے اندر 10 بلین US ڈالر کی انویسٹمنٹ ایکسپیکٹڈ تھی، اور یہ انویسٹمنٹ گوادر کے اندر ایک آئل ریفائنری کی تعمیر کی مد میں خرچ ہونی تھی۔ اب ناظرین، یہاں پہ ایک بات انتہائی قابل غور ہے۔ آپ نے اکثر آج کل یہ خبروں میں یہ بات ان ہے، نیوز میں، الیکٹرانک میڈیا پر، کہ ہم رشین آئل خریدنے کے خواہش مند ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ رشین آئل جو کروڈ آئل ہوتا ہے، کروڈ آئل ہی پاکستان میں امپورٹ ہوگا۔ اگر یہ کروڈ آئل امپورٹ ہوتا ہے تو اس کی جو ریفائنری ہے وہ ابھی پاکستان میں موجود نہیں ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ رشین اور سعودی عربین جو آئل ہے، جو ان کی آئل کی نیچر ہے، جو اس میں کثافتیں ہوتی ہیں، یہ مختلف ہیں، لہٰذا ان کے لیے ایک مختلف ٹیکنالوجی کی آئل ریفائنری کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں ہم کروڈ آئل سے ریفائن آئل حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ایک دم سے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی، یہ اناؤنسمنٹ ہوئی جناب موجودہ حکومت شہباز شریف کے سعودی عرب کے دورے کے بعد، جس میں کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی شامل تھے۔ لیکن پھر چند روز کے بعد یہ خبر آ جاتی ہے کہ یہ جو دورہ تھا، یہ جو وزٹ تھی، یہ پوسٹ اپون ہو گئی ہے، یعنی کہ اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ اب اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ خبر بھی اٹیچ ہے کہ یہ دورہ صرف پاکستان کے لیے پوسٹ اپون نہیں ہوا، یہ دورہ انڈیا کا بھی ہونا تھا۔ محمد بن سلمان صاحب نے ہندوستان کا بھی وزٹ کرنا تھا، انہوں نے وہ بھی کینسل کیا یا پوسٹ پون کیا۔ اب یہ بات بہت ضروری ہے کہ اگر وہ یہ آ جاتے ہیں اور آپ کو یہ انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں آ کے کرتے ہیں، تو ملک کے اندر معاشی صورت کسی نہ کسی حد تک لازمی سدھرے گی، کسی نہ کسی حد تک سٹیبلٹی آئے گی۔ اس سے پہلے جب محمد بن سلمان سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے دور میں تشریف لائے تھے، تو عمران خان صاحب نے انہیں خود ایئرپورٹ سے چکلالہ ایئر بیس پہ غالباً وہ تشریف لائے تھے، تو وہاں سے عمران خان صاحب نے خود ان کی گاڑی ڈرائیو کی تھی، اور اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا، لیکن اس اعتراض کا میں اب آپ کو ایک وجہ ریزن بتاتا ہوں۔ آپ فرض کیجئے کہ آپ کے گھر میں ایک مہمان آتا ہے، آپ ان کے آگے کچھ فروٹ یا خشک میوہ جات رکھتے ہیں، جو آپ نے ان کے آگے وہ لوازمات رکھے ہیں، وہ تو ہے مہمان نوازی، اسے کہتے ہیں مہمان نوازی۔ مہمان آئے، آپ نے ان کے آگے یہ چیزیں پیش کر دی۔ اب اگر آپ اس پھل کو اپنے ہاتھوں سے چھیلتے ہیں، ایپل ہیں، سیبز ہیں، آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے چھیل کر اپنے مہمان کے آگے پلیٹ میں پیش کرتے ہیں، تو اس سے مہمان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے، اور مہمان کے دل میں آپ کی توقیر اور عزت میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ مہمان کا مقام ظاہر ہوتا ہے۔ اب بالکل بعین اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے جب ان کی گاڑی خود ڈرائیو کی اور ان کو لے کر آئے، تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ تھا، یہ پوائنٹ تھا کہ پاکستانیوں کے دل سعودی عرب کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ پاکستانی اپنے سعودی فرما روا یا ان کے پورا جو گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ ہے، وہ ان کو انتہائی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ بات حقیقت بھی ہے، یہ بات صرف گفتگو کی حد تک نہیں ہے۔ پاکستان میں موجود ہر مسلمان سعودی عرب کی سرزمین کے، اس پاک سرزمین کے ایک ایک انچ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب 10,000 بلین ڈالر کا پہلے بھی اعلان ہوا تھا، لیکن وہ پھر رک گیا۔ وہ کیوں رکا؟ کیونکہ جب سعودی عرب یہ اعلان کر کے چلا گیا، حتیٰ کہ محمد بن سلمان نے یہ بھی کہا تھا
کہ میں سعودیہ میں پاکستان کا سفیر ہوں۔ ان کا اشارہ ان معاملات کی طرف تھا، ان مسائل کی طرف تھا جو وہاں پر موجود اوورسیز پاکستانیوں کو پیش آتے ہیں، جن میں وہ پھنس جاتے ہیں، کوئی مسائل درپیش ہیں، کوئی جیلوں میں بند ہیں۔ وہ ان کا اشارہ ان کی طرف تھا کہ میں اب ان کو خود دیکھوں گا پاکستان کا سفیر بن کر۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ اعزاز کی بات ہے۔ ایسے بیانات جو ہیں وہ فارن پالیسیز میں آج تک میں نے کسی بھی سفیر کی طرف سے نہیں سنا۔ یہ سعودیہ نے بھی پاکستان کو بہت بڑی عزت دی تھی، جس کے لیے ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور غالباً انہوں نے یہ کیا بھی۔ بعد میں انہوں نے سعودی جیلوں میں قید بے شمار پاکستانیوں کو رہا بھی کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو پہلے اناؤنس ہوا تھا وہ انویسٹمنٹ کیوں نہیں آئی یا وہ کیوں رک گئی؟ جب یہ اعلانات ہوئے اس کے بعد کچھ ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر پاکستان کو انہوں نے تیل بھی دیا، کچھ پیسے انہوں نے فارن کرنسی کے اندر US ڈالرز میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں بھی رکھے تاکہ ہمارے ریزرو بہتر شو ہوں۔ پھر یک یوں ہوا کہ ایران کی طرف سے کچھ ایسے اشارے ملے اور ایران کی طرف سے پاکستان کے ہائی آفیشل کی طرف سے وزٹ بھی ہوئے کہ وہ سی پیک میں شامل ہونا چاہتے تھے، لہذا اس سلسلے میں کچھ میٹنگز ہوئیں۔ تو اس کے بعد شاید ہمارے اس وقت کی گورنمنٹ نے یہ سوچا ہوگا کہ ہم ایران کے ساتھ تعلقات کو بگاڑ کر سعودیہ کے ساتھ تعلقات استوار نہیں کریں گے۔ یہ ہر گورنمنٹ کی اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ گورنمنٹ بھلے کوئی بھی ہو، وہ PDM کی ہو، وہ نون لیگ کی ہو یا وہ PTI کی ہو، سب سے پہلے ملک کی ضرورت کو، ملکی ڈائریکشنز کو اور اپنے ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلے اپنا سوچنا چاہیے، پھر کسی اور کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر سعودیہ نے یہ ہمیں آفر پہلے کی تھی تو ہمیں چاہیے تھا کہ اس آفر کو اویل کرتے، اور یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ سعودیہ کی گورنمنٹ وہ گورنمنٹ ہے جو گاہے بگاہے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور ہماری مدد کو ہمیشہ آگے آتی ہے۔ اب یہ جو دورہ پوسٹ پون ہوا ہے، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات ایک تو جو میری سمجھ میں آئی ہے ان میں سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بھلے کوئی گورنمنٹ کسی گورنمنٹ کے ٹاپ لیڈرز کو جب انوائٹ کرتی ہے وہاں تو وہ انویٹیشنز ایکسیپٹ کرتے ہیں، یہ ایک اخلاقی معیار ہے سفارتی تعلقات کے، ٹاپ مینجمنٹ کے۔ اس کے بعد وہ کرتے کیا ہیں کہ جو اس ملک میں سفیر ہوتا ہے وہ اس سفیر کے ذریعے فائنل معلومات لیتے ہیں حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے، جسے کہ رپورٹ بھی کہتے ہیں، جسے آج کل آپ سائفر بھی کہہ سکتے ہیں، انالیسس بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ جو جس ملک کا سفیر ہوتا ہے وہ تمام رپورٹس دیتا ہے کہ آپ کا اب یہاں وزٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یا اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کو کب کرنی چاہیے۔ اب یہ جو لفظ میں نے کب والا استعمال کیا ہے، یہ انویسٹمنٹ جب ہی ہوگی جب اس ملک کو سنبھالنے والے، جنہوں نے ہمیشہ سے اس ملک کو سنبھالا ہے، اس ملک کا وہ دفاع ہے، اس ملک کی انہوں نے ہمیشہ سے حفاظت فرمائی ہے، حفاظت کی ہے، جب تک یہ آن بورڈ نہیں ہوں گے، یہ میرا ذاتی ایک تجزیہ ہے، یہ دورہ تب ہی ممکن ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔